بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتذر إلى أخيه فلم يعذره أو قال لم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اپنے بھائی سے معذرت کی لیکن اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی یا اس کا عذر قبول نہ کیا تو اس پر ٹیکس والے کے برابر گناہ ہے۔ پرانے زمانے میں جو حکومتیں عوام سے ناجائز مال لیا کرتی تھی، جس طریقے سے اس میں ایک یہ ہوتا تھا کہ جب تاجر کہیں سے گزر رہے ہوتے تھے یا مسافر کسی رستے سے، پل سے، کسی جگہ سے گزرتے تھے تو وہاں سے کچھ کارندے بٹھا دیے جاتے تھے حکومت کے، بادشاہ کی طرف سے، جو ان کا مال لے لیتے تھے۔ کبھی عمدہ چیز نکال لی، کبھی کوئی ایسی چیز نکال لی، اور پھر وہ مال اپنی عیاشیوں میں، علل و تللوں میں خرچ کرتے تھے۔ تو ایسا آدمی جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ دن میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کے ناجائز مال لیتا ہے، اور کسی کا 1 روپیہ بھی ناجائز، 1 درہم بھی اگر ناجائز لیا ہو تو بعض حضرات نے فرمایا کہ 700 مقبول نمازیں قیامت والے دن دینی پڑیں گی۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی کا ناجائز طریقے سے مال ہتھیا لینا، لے لینا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس آدمی سے غلطی ہو گئی، کیونکہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، جذبات میں آدمی آ جاتا ہے، غصے میں آ گیا، کچھ جملہ بول دیا یا کوئی نقصان کر بیٹھا کسی کا، جو بعد میں اس کو خیال آیا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میرے سے غلطی ہو گئی، اس کو بعد میں پشیمانی ہو رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے۔ اب وہ جاتا ہے صاحب حق کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ میری جانب سے آپ کی جناب میں یہ غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں کہہ بیٹھا، مجھے ایسا آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کر بیٹھا، اب مجھے معاف کر دو۔ تو فرمایا کہ اس شخص کو یہ چاہیے کہ اس کو فوراً معاف کر دے، کیونکہ جب کوئی آپ کے پاس غلطی کا اقرار لے آیا، عذر لے آیا، تو اب آپ کی درجہ کچھ اور ہو گیا۔ پہلے وہ مجرم تھا، اب وہ اقرار اور اعتراف کر کے آ گیا ہے، تو اب اس کی حیثیت کچھ اور ہے، اب وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو گیا، کیونکہ اللہ کی نظر میں فرمایا کہ الا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب لوگ غلطیاں کرتے ہو، چاہے جتنے بھی ہوں، سب گناہ گار ہو، سب غلطیاں کرتے ہو سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرے، جو پلٹ کر واپس آ جائے، جو ندامت رکھتا ہو۔ تو ایسے ہی اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے، تو جو بندے کا حق ہو، بندے کے ساتھ معاملہ، اس میں بھی غلطی ہو گئی، غلطی کا احساس اسے لے آیا معذرت کرنے کے لیے، یہ بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ انسان اپنی انا کو مجروح کرتا ہے معافی مانگنے میں۔ تو اس نے معافی مانگ لی لیکن یہ معافی دے نہیں رہا، صرف کس وجہ سے؟ بس مجھے بڑا غصہ ہے، میرے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا،
بس اس وجہ سے ایک اپنے اندر اس نے ایک گرہ باندھ لی ہے، انا کی گرہ باندھ لی اپنے اندر، شیطان گویا کہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کو غلطی کی معافی نہیں دی، میرا حق ہے، نہیں، بلکہ اب بازی پلٹ گئی۔ پہلے اس کی غلطی ہوئی تھی تو وہ گناہگار تھا، لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ تو ہو گیا بری، اللہ کے ہاں بری ہو جائے گا، اور یہ جو معافی نہ دے کر یہ اتنا بڑا گناہ کمائے گا جیسا کہ وہ چنگی ٹیکس والا جو ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جس نے مال دینے ہیں، اتنا بڑا گناہگار۔ اس کو حدیثوں میں بطور مثال کے بیان کیا گیا، اس لیے فرمایا نا کہ ایک عورت مدینہ منورہ میں جس بیچاری سے زنا ہوا اور پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی، پھر حضور کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے، تو آپ نے اس پر حد لگائی۔ تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے ہلکا جملہ کہا، تو آپ نے فرمایا نہ، اس کے بارے میں کچھ نہ کہو، اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ صاحب مکس کرتا تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی۔ یعنی یہ جو لوگوں کے اموال لینے والا، چنگی ٹیکس والا، یہ کرتا توبہ تو اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی، اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ یعنی اس کو بطور مثال کے بیان فرمایا کہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ تو جو آدمی اپنے بھائی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا اور دل میں لیے بیٹھتا ہے تو اب وہ صاحب حق نہیں رہا، بلکہ اب وہ بہت بڑا گناہگار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کو ڈرنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ جو بعد میں پچھتاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔